السلام علیکم کلاس 6 چیپٹر نمبر 5. آج کی ہماری ریڈنگ ہے صوفیزم اینڈ اٹس افیکٹس. صوفیزم کہا جاتا ہے صوفیہ کرام کو. دا صوفیزم واز انٹروڈیوسڈ ان 10th century ان دا سب کانٹیننٹ. جو صوفیزم تھے صوفیہ کرام تھے ان کا برِ صغیر میں تعارف کروایا گیا تھا 10ویں صدی کو. ٹھیک ہے 10th century میں. دا اسٹین اینڈ ایبسٹیمیس پرسن صوفیہ کرام انوائٹڈ دا نان مسلم ٹو ایکسیپٹ اسلام. وہ کیا کرتے تھے؟ اسٹین کہتے ہیں پیر کو اور ایبسٹیمیس پرسن بالکل اس کے آگے لکھا ہوا ہے صوفیہ کرام کو کہا جاتا ہے. پیر اور صوفیہ کرام جو تھے وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. اینڈ forbade them to indulge in rectism. rectism کہتے ہیں نسل پرستی کو اور انہیں نسل پرستی میں شامل ہونے سے منع کرتے تھے. they give them the lesson of equality and treat very nicely to the low caste people. انہوں نے برابری کا درس دیا. ٹھیک ہے اور کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سلوک کرتے تھے. دا ایبسٹیمیس پرسن صوفیہ کرام played a vital role for the promotion of Islam in the subcontinent. صوفیہ کرام نے برِ صغیر میں اسلام کو پھیلانے میں بہت زیادہ جو اہم کردار ہوتا ہے وائٹل کہتے ہیں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. They converted a large number of people to Islam in the subcontinent. انہوں نے برِ صغیر میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مسلمان بنایا تھا. They had been persuading the people on the straight path. وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی تشکیل دیتے تھے, انہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے, اللہ کی راہ میں آنے کے لیے دعوت دیتے تھے. دا ایبسٹیمیس پرسن صوفیہ کرام ور دا سینٹر آف دا مسلم اسپرچول لائف. صوفیہ کرام مسلمانوں کی روحانی زندگی کا بھی اہم مرکز تھے. سینٹر کہتے ہیں اہم مرکز کو. دے ڈیووٹڈ دیئر ہول لائف فار دا پریچنگ آف اسلام. انہوں نے اپنی جو پوری زندگی تھی وہ وقف کر دی تھی اسلام کی تبلیغ میں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. دے ہیڈ بین انٹروڈیوسنگ دا میسج آف پیس بردرہڈ اینڈ یونٹی. انہوں نے امن اور بھائی چارے کا لوگوں کو امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتے تھے. دے ہیڈ بین اوائڈنگ themselves from the participation in the government and politics. وہ کیا کرتے پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے جو سیاست ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے لوگوں کو منع کرتے تھے حصہ لینے سے. دا رولر آف دا ڈے ریسپیکٹڈ دیم. اور اس وقت کے جتنے بھی رولر کہتے ہیں حکمران, جتنے بھی حکمران تھے وہ ان کی صوفیہ کرام کی جو تھی وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے, عزت کرتے تھے. نان مسلم آلسو ریوارڈڈ دیم فیوریبلی. اور جو نان مسلم جو تھے غیر مسلمان جو تھے وہ بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. دا ایبسٹیمیس پرسن صوفیہ کرام آلسو روٹ بک اینڈ پرفارم دا ڈیوٹیز آف ٹیچنگ. صوفیہ کرام نے بہت سی کتابیں لکھی اور تعلیمات میں بھی اہم کردار ادا کیا. پیپل باؤنڈیڈ دیم فرام دیم. لوگوں نے جو اس کتاب سے وہ تھا بہت زیادہ فضل حاصل کیا. فور پاپولر آرڈر آف دا اسٹین ہیڈ بین ریمیننگ ان فیشن ان دا سب کانٹیننٹ. اب اس وقت کے جو برِ صغیر کے جو 4 سب سے بڑے صوفیہ کرام تھے اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تھے چشتیہ آرڈر. حضرت محی الدین چشتیہ واز دا پیٹریوٹ اسٹین آف ہز چین. حضرت محی الدین جو تھے وہ اس طریقے سے سب سے بڑے سرپرست تھے. ٹھیک ہے وہ وطن سے بہت محبت کرتے تھے. ہی اسٹے ایٹ اجمیر. وہ اجمیر ایک شہر کا نام ہے وہاں پہ رہتے تھے. فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ. حضرت بختیار کاکی رضی اللہ عنہ. نظام الدین اولیاء آر پاپولر ان دا ادر اسٹین. ٹھیک ہے یہ سارے اس کڑی کے سرپرست تھے, بہت مشہور تھے. سیکنڈ سہروردیہ واز دا فاؤنڈر آف دا آرڈر. اس دور کے بانی تھے. حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی واز دا ایلڈسٹ چین آف ہز چین ان دا سب کانٹیننٹ. اور حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی جو تھے وہ بھی سب سے بڑے جو تھے پیر مانے جاتے تھے برِ صغیر میں. نقش بندیہ آرڈر. حضرت بایزید بستمی رضی اللہ عنہ اسٹارٹڈ دس آرڈر. اور اس کے تیسرے نمبر پہ نقش بندیہ تھے. ٹھیک ہے یہ بھی آتے تھے صوفیہ کرام میں. however اگرچہ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ انٹروڈیوس ہز کنیکشن دا سب کانٹیننٹ. انہوں نے کیا کیا تھا برِ صغیر میں ان کا جو تعلق تھا وہ کنیکشن وہ بہت زیادہ تھا. ہی اسٹے ان دلی. اور یہ کہاں پہ رہتے تھے؟ دلی میں رہتے تھے. قادریہ سکسیشن. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ واز دا گریٹسٹ چین آف دا چین. اب جو حضرت
عبد القادر جیلانی تھے وہ بہت زیادہ گریٹسٹ، بہت بڑے اس دور کے جو پیر مانے جاتے تھے. وہ واز ریزائڈنگ بغداد، اور وہ کہاں پہ رہتے تھے، ان کی جو رہائش تھی وہ بغداد میں تھی. یہ آپ کی یہاں تک آپ لوگ کی ریڈنگ تھی. آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. پھر انشاءاللہ کل سے ہم کام کریں.